اللہ زہ نصیب خوش نصیب ہیں آپ سبھی حضرات کہ الحمدللہ 2025 کے ماہ رمضان المبارک کے پہلی تراویح الحمدللہ ہم سب نے باجماعت ادا کی۔ اللہ نے اس کے لیے توفیق مرحمت فرمائی۔ وما توفیقنا الا باللہ العلی العظیم۔ بہت ہی افسوس ہے کچھ حضرات کچھ رفقا جو پچھلے سال باحیات تھے اللہ نے اس کو بلا لیا، اب وہ دنیا میں نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے ایسے رشتہ دار اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ حافظ صاحب حضرت نے الحمدللہ نماز کی شروعات اور تراویح کی شروعات سورۃ الفاتحہ سے کی۔ سورۃ الفاتحہ الحمد کے سورہ کو کہا جاتا ہے، یہ تو کم و بیش آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے۔ ویسے اس کے 7 نام ہیں، سورۃ الشفا بھی اس کا نام ہے، سورۃ الدعاء بھی اس کا نام ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ کے نام سے یہ مشہور اور معروف ہے۔ اب بہت ہی اہم اہمیت کا حامل ہے یہ سورۃ الفاتحہ۔ صحیح حدیث میں ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نمازی آپ کی نہیں ہوگی جب تک آپ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھیں، یعنی سورۃ الفاتحہ کو نماز کا ایک اہم رکن اور جزو قرار دیا گیا۔ جن حضرات کو یاد نہ ہو کوشش کریں کہ وہ اس سورت کو یاد کر لیں، اور جن حضرات کو یاد ہے اگر پڑھنے میں کچھ دقت محسوس ہو رہی ہے، پڑھنے میں اگر آپ کو کچھ یہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں غلط پڑھ رہے ہیں، تو علماء کرام کے پاس مراجعت فرما کر اسے درست بھی کروا لیں۔ اللہ رب العالمین نے اس سورۃ مبارکہ میں حمد سے شروعات کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہان کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ دونوں کے معنی رحم کرنے والے کے ہیں، رحمان کے معنی بھی اور رحیم کے معنی بھی۔ رحمان کے معنی جو رحم کرنے والے ہیں، یہ تمام کے لیے ہے، تمام عالم اقوام کے لیے ہے۔ اس میں ہندو مسلم سب آ جاتے ہیں، اللہ سب پر رحم فرماتے ہیں۔ اور رحیم کے اندر جو رحم کی صفت ہے وہ صرف مومنین کے لیے خاص ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اللہ ہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مدد کا سوال کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم کی رہنمائی فرما دیجیے۔ صراط مستقیم کہتے کسے ہیں؟ صراط مستقیم یہ وہ راستہ ہے جن پر اللہ کا انعام و اکرام ہوا۔ منعم علیہم کے راستے پر تم ہمیں چل۔ اللہ کا انعام کس پر ہوا؟ اللہ کا اکرام کس پر ہوا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعام نبیوں پر ہوا، اللہ کا انعام صدیقین پر ہوا، شہداء پر ہوا،
مومنین صالحین پر ہوا، تو ہمیں یہ دعا سکھائی گئی کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، اے اللہ تو ہمیں انہی کے راستے پر چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غیظ و غضب نازل ہوا۔ مغضوب علیہم سے مراد قوم یہود ہیں، اور ضالین گمگشت راہ، راستے سے ہٹ جانا، راستے سے پھر جانا، راستے سے بھٹک جانا، اس سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، جس کو آپ کرسچن کہتے ہیں، ان لوگوں کے راستے پر تو ہمیں نہ چلا، یعنی کفار اور مشرکین کے راستے پر نہ چلا، اہل ایمان اور وہ اہل ایمان جن پر تیرا انعام اور اکرام ہوا ان کے راستے پر چلا۔ آخر میں دعا کی قبولیت کے لیے آمین بھی کہی جاتی ہے، الحمدللہ۔ اس کے بعد شروع ہو گئی ہے الحمدللہ، آپ صاحب نے پہلی تراویح جو شروع کی ہے سورۃ البقرہ سے کی۔ سورۃ البقرہ کے کیا معنی آتے ہیں بھائی؟ بقرہ کے معنی آتے ہیں گائے۔ عربی زبان کے اندر جو بقرہ ہے، بقرہ کے معنی یہ چھوٹی کاف سے بقرہ الگ ہے، جس جانور کا گوشت کھانا حلال ہے، درست ہے، وہ بقرہ ہے، اور یہ بڑی کاف سے ہے بقرہ۔ اپنے دکنی کے لوگ ماشاءاللہ اس کو بقرہ بھی بول دیتے ہیں۔ خیر، تو بقرہ کے معنی آتے ہیں گائے۔ دراصل اس صورت مبارکہ کے اندر گائے کا ایک واقعہ مذکور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، نبی باحیات تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت چل رہی تھی، آپ باحیات تھے۔ ان کے زمانے میں ایک کانڈ ہو گیا، ایک عجیب و غریب قصہ ہو گیا، ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا۔ نبی کا زمانہ، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، نبی کے زمانے میں ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا، قتل ہو گیا اس کا۔ قاتل جو تھا نا بہت ہی چالاک تھا، اس نے کیا کیا معلوم؟ قتل کرنے کے بعد لاش کو بوری میں باندھ کر دوسرے گاؤں میں جا کر پھینک دیا، راتوں رات۔ جو کیوں معلوم؟ وہ گاؤں والے کا نام لیتا نہیں، یہ کارگوڑی ہے، سمجھ لیجیے نا، ہاسپٹل میں جا کر پھینک دیا رات کے اندھیرے میں، کہا کہ کوئی نہیں دیکھے گا، ہمارا نام بھی نہیں لگے گا، یہ بستی والے کا کسی کا نام نہیں لگے گا، نام لگ جائے گا ہاسپٹل والے کا، ہاسپٹل والے نے آرڈر کر دیا۔ خیر، رات کی تاریکی چھٹی، صبح کا اجالا ہوا، لوگوں کا جب آنا جانا ہوا، اس کے پاس سے تو کہا بھائی اس گولی میں کیا ہے، ذرا کھولو اس کو۔ کھول کر کے دیکھا تو اس میں انسان کی لاش ہے۔ جس انسان کی لاش تھی وہ بڑا ساہوکار تھا، بہت ہی امیر آدمی تھا، وہ دولت مند آدمی تھا، سینکڑوں ایکڑ اس کے پاس زمین تھے، باغات تھے، اور زر و جواہرات بھی ان کے پاس ماحول تھے، اور جس کا مرڈر ہوا تھا اس کے پاس ایک خوبصورت ایک ہی بیٹی تھی جو وارثدار تھی۔ جس نے قتل کیا تھا وہ کوئی دوسرا نہیں، اسی کا بھتیجا تھا۔ جس کا مرڈر ہوا نا، اس کے بھتیجے نے ہی اس کو قتل کیا تھا۔ قتل کے واقعات اکثر و بیشتر دو چیزوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، ذہن میں رکھیں۔ زن کے معنی آتے ہیں عورت،
اور زر کے معنی روپیے، پیسے، سونے، چاندی وغیرہ وغیرہ، مال اسباب، زمین جائیداد، پراپرٹی، اسی کے واسطے قتل کیا جاتا ہے۔ قتل کے واقعات زیادہ تر رونما ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی یہی چیز ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ چچا کے پاس اتنے مال اسباب تھے، چچا کی بیٹی جو تھی اب وہ جوان ہو گئی تھی، شادی بیاہ کے قابل تھی، بھتیجے کو دل میں لالچ یہ آیا میرا چچا مجھ سے شادی نہیں کرے گا اپنی بیٹی کی، اس کے لیے جو ہے کوئی بہت کافی پڑھا لکھا انسان، بہت ہوشیار ہوشمند انسان کو ڈھونڈے گا اور اس کو وہ اپنا داماد بنائے گا، میرا چوائس نہیں کرے گا۔ اس لیے اس نے لالچ میں آ کر کیا کیا، راتوں رات کہا کہ اگر چچے کو ہی قتل کر دیں گے، راستے کے کانٹے کو ہٹا دیں گے، تو اس کی بیٹی سے بھی شادی کر لے گا، پوری پراپرٹی پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا۔ لالچ جو کہ بری بلا ہے۔ الحریص کالمحروم، اس لیے اس نے قتل کر دیا۔ قتل کی وجہ یہی ہوئی، اچھا گولی میں بات کر کے دوسرے گاؤں میں جا کر کے پھینک دیا راتوں رات۔ صبح ہوگی تو لوگوں نے جب کھولا اس کو، تو آنے جانے والے لوگوں کے ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ یہ فلاں کی لاش ہے، فلاں گاؤں کی ہے، فلاں محلے کی یہ لاش ہے، یہ پتہ چلا۔ کس نے قتل کیا؟ اس گاؤں کے لوگ جہاں پر یہ لاش ملی تھی، سب کے سب حلفیہ بیان دے رہے ہیں ہم نے قتل نہیں کیا، ہم کو اس کے بارے میں معلوم نہیں۔ یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی۔ لوگوں کا ایک وقت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، کہا کہ اے موسیٰ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ایک آدمی کا مرڈر ہوا، قاتل کون ہے، مرڈر کس نے کیا نامعلوم ہے، کسی کو معلوم نہیں ہو رہا، اس لیے آپ اللہ سے بات کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، وہ اللہ سے بات کرتے تھے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کوئی شخص، کوئی فرد بشر اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل تھا، وہ اللہ سے بات کرتے تھے، ڈائریکٹ بات کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا، اے اللہ اس کا قاتل کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اپنی قوم سے آپ کہیے کہ ایک گائے ذبح کرے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے حکم دیا، اس نے اپنی قوم کو سنایا، قوم بنی اسرائیل کو۔ وہی اللہ کا حکم ہے کہ ایک گائے ذبح کرو گے تب جا کر کے قاتل کا پتہ چلے گا، کس نے مرڈر کیا ہے اس کا پتہ چل جائے گا۔ بہت ہی اللہ قسم کی یہ قوم تھے، بد کلامی میں بہت ہی مشہور تھے یہ قوم بنی اسرائیل۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ایک تو انسان کا قتل ہوا، اب آپ کہتے ہیں کہ گائے ذبح کرو۔ اچھا مان لیجئے کہ گائے ذبح کرنا ہے، اب یہ بتائیے کہ اس کیا سائز کی گائے ہونی چاہیے، کتنے عمر کی گائے ہونی چاہیے، یہ بات بھی اللہ سے پوچھ لیجئے۔ کلر کیسا ہونا چاہیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے اس کا، کیونکہ یہ اللہ نے پوچھا ہے نا گائے ذبح کرنے کے لیے، تو اللہ سے یہ بھی پوچھ لیجیے۔ حالانکہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو کام نپٹ جاتا، لیکن جب انہوں نے اس طرح کے جو مطالبہ جب کیے تو اللہ نے بھی اس کے اوپر کہا کہ وہ ٹھیک ہے، مستقبل یہ کوالٹی کا ہونا چاہیے، یہ سائز کی ہونی چاہیے، اتنے عمر کی گائے ہونی چاہیے۔ پتہ ہے معلوم ہے کیا ہوا؟ قوم کے لوگ اس میں سے چنندہ لوگوں کو چنا گیا، چننے کے بعد کہا کہ جنگل میں جاؤ، گاؤں گاؤں جاؤ، اور اس کے بعد
ڈھونڈو اس قسم کی گائے کہاں ملتی ہے. بسیار جستجو کے بعد ایک جنگل میں ٹھیک ویسی گائے مل گئی. لوگ اس کو پکڑ کے لائے, اس کو ذبح کیے. اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو کہیے گائے کے گوشت کو جس کی ذبح کی گئی ہے میت سے ٹچ کرنے کے, میت سے جیسے ٹچ ہوئی تو میت زندہ ہو کر کے کھڑی ہو گئی. جس کا مرڈر ہوا تھا وہ زندہ ہو گیا. نبی سے معجزے صادر ہوتے ہیں. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے معجزے صادر ہوئے. چاندنی رات تھی, کفار نے کیا کہا تھا, اے محمد اگر آپ سچے نبی ہیں, فورٹ نائٹلی ہے, 14ویں رات کا چاند ہے, کیا آپ اس چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں گے؟ کہا کہ اے چاند مجھے سچا ہونے کے لیے, میں نبی سچا ہوں یا جھوٹا ہوں, میری صداقت کے لیے تجھے 2 ٹکڑے ہونا مانگتا ہے. چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. صرف عربستان کے لوگوں نے اس رات کو نہیں دیکھا تھا. اس وقت قربۂ ارض پر, اس روئے زمین پر جہاں بھی رات کا حصہ تھا اور جہاں بھی چاندنی رات تھی, سب نے باقاعدہ چاند کو 2 ٹکڑا ہوتے ہوئے دیکھا. حتیٰ کہ ہندوستان میں بھی دیکھا. اور یہاں کے راجا نے بھی تحفے تحائف بھیجے. کہا ان کو بھی معلوم ہوا کہ عربستان کے اندر ایک رشی منی آیا ہوا ہے. نبی کو لوگ ان الفاظ سے یاد کرتے تھے. اللہ کا رشی منی ہے, وہ آیا ہوا ہے, یہاں سے تحفے تحائف دے کر کے بھیجے. موسیٰ علیہ السلام تو زمانہ ہے, نبی کا زمانہ ہے, ان سے یہ معجزہ صادر ہو. معجزہ کہتے کس کو ہے معلوم آپ کو؟ جس کو عام انسان کرنے سے قاصر رہیں اور نبی اس کو کر دکھلائے, اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور یا اکرام سے جو ہوتے ہیں اس کو کرامت کہتے ہیں. نبی کا زمانہ تھا. ہوا کیا, زندہ ہو کر کے وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میرا قاتل یہ میرا بھتیجا ہے. اتنا کہنے کے بعد پھر وہ گزر گیا, پھر وہ مر گئے, پھر اس کی تجہیز اور تکفین ہو گئی. صرف قاتل کا پتہ بتانے کے لیے اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو زندہ کیا, پھر اس کو وہیں پر موت دے دی. یہ عجیب و غریب واقعہ اس سورت مبارکہ میں اللہ نے بیان فرمایا, سورۃ البقرہ. اس لیے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ پڑا. بدلے میں اس کے بھتیجے کو بھی قتل کر دیا گیا. نہ پراپرٹی ملی, نہ ان کی خود مقتول کی جو ہے بیٹی سے ان کی شادی ہوئی, بدلے میں اس کو بھی قتل کے بدلے قتل کر دیا گیا. لعنت بری بلا ہے. اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ میں بیان فرمایا, اور اسی واقعے کی نسبت سے اس صورت کا نام سورۃ البقرہ. باری تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے, ایمان کامل نصیب فرمائے, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, اور ماہ رمضان المبارک کی قدر کرنے کی, صحیح قدر کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشهد ان لا اله الا انت, ونستغفرک ونتوب الیک.